بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذوالفقار بخاری حاضر. یہ زندگی کے شب و روز گزرتے رہتے ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ ان میں سے ہم نے سیکھا کیا، ہم نے کھویا کیا، ہم نے پایا کیا. یہ زندگی اتنی ارزاں بھی نہیں ہے کہ بندہ اس کو ایسے ہی گزار دے، اور اتنی قیمتی بھی نہیں ہے کہ آخرت کو بھی بھول جائے. اس زندگی کو ہم نے ایسے گزارنا ہے کہ جس میں لفظ میں ختم ہو کر آپ کا تذکرہ شروع ہو جائے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جو دوسروں کے لیے جیتا ہے وہی اصل میں جیتا ہے، اور جو دوسروں کے کام آتا ہے اصل میں وہی اپنے لیے آخرت میں کچھ توشہ آخرت بنا دیتا ہے. آج جمعہ کا دن ہے. اپنی اس ویڈیو کے شروعات میں ہی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم درود پاک کو اپنا ورد بنا لیں اور درود پاک کو پڑھتے ہوئے کچھ ایسا محسوس کریں کہ ہم اپنے آقا سے یہ کہہ رہے ہوں، یہ عرض کر رہے ہوں کہ اے آقا، بہت جان پہ ظلم ہو گیا، یہ غلام آپ کی خدمت میں حاضر ہے، یہ مجرم آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آقا اس پہ نظر کرم فرمائیے، آقا اس پہ نظر کرم فرمائیے، کیونکہ میں اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھا ہوں. میری بھی سفارش کر دیجئے اس مالک کے سامنے کہ جو آپ کی بات کو کبھی نہیں موڑتا. آئیے آج ہم درود پاک کو اس زاویے سے پڑھیں کہ جب پڑھیں تو اس توجہ کے ساتھ پڑھیں کہ بندہ یوں سمجھے کہ میں سنہری جالیوں کے سامنے کھڑا ہوں، آقا کی بارگاہ میں کھڑا ہوں اور اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھا ہوں. ہماری زندگی کا لمحہ لمحہ، ہماری زندگی کا لحظہ لحظہ، ہماری زندگی کے اکثر اوقات معصیت اور گناہ میں گزرتے ہیں. تو کیوں نہ کہ ہم ایسے درود پاک پڑھیں کہ بندہ فیل کرے، اندر سے محسوس کرے کہ مالک گناہ گار ہوں، بدکار ہوں، لیکن اے آقا آپ کا غلام ہوں، غلام کو قبول کیجئے. جرم کر بیٹھا ہوں، اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھا ہوں، لیکن تیرے پیارے اللہ کا کلام ہے کہ جب مومن اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھتے ہیں تو وہ اپنے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. بس اسی آس کو لے کر اے آقا میں آپ کی بارگاہ میں آ گیا ہوں. بس اس بارگاہ میں جانا ہے، آنکھوں کو بند کرنا ہے. جب آنکھیں بند ہو جائیں گی، جب گناہ اپنے سامنے آ جائیں گے، جب ان آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگے گی تو آقا کا دل بھی پسیجے گا. اور جو کل جہاں کا مالک ہے، جس نے خود فرمایا کہ میں یہ کائنات ہی نہ بناتا اے محبوب اگر تجھے نہ بناتا. جب میں عرضی لے کر، جب آپ عرضی لے کر اس کی بارگاہ میں، اس عالی بارگاہ میں، میری مراد میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، تو جو سب سے بڑا عالی ظرف ہے، جو ساری کائنات کا مالک ہے، میرے اللہ خوش ہو جائیں گے کہ یہ امتی، یہ غلام، یہ مجرم جرم کر بیٹھا ہے، میرے پیارے محبوب کے قدموں میں آ کے درود پاک کا نذرانہ پیش کر رہا ہے، درودوں کے گجرے پیش کر رہا ہے، درودوں کی ڈالیاں پیش کر رہا ہے. تو پھر رب کائنات بھی اس کو مایوس نہیں بھیجتا. آئیے آج یہ عہد کریں کہ ہماری زندگی
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کے لیے وقف ہے، ان کی تعلیمات پہ عمل کرنے کے لیے وقف ہے، اور درود پاک وہ عبادت ہے کہ جس کو بے دہانی میں بھی پڑھا جائے تو مالک اس کو قبول کرتا ہے، کیونکہ یہ ایسی عبادت ہے کہ جس میں خود اللہ اور اس کے فرشتے شامل ہو جاتے ہیں۔ تو دوستو، جمعہ کا دن ہے، آئیے درود پاک کو اپنا ورد بنا لیں اور کثرت سے درود پاک پڑھیں۔ کثرت سے درود پاک پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ علماء سے پوچھا گیا، صوفیاء سے پوچھا گیا، صلحاء سے پوچھا گیا، اتقیاء سے پوچھا گیا، تو سب نے بیک زبان یہی فرمایا کہ 313 مرتبہ کم از کم ایک دن میں درود پڑھنا کثرت درود کہلاتا ہے۔ آئیے ہم اپنے دن کی شروعات اپنے پیارے آقا پہ درود پڑھتے اپنی صبح کا آغاز کریں۔ جب صبح کا آغاز اتنا پیارا ہو گیا تو پھر دن کا سارا اجالا آپ کے لیے برکتیں لے کر اور رحمتیں لے کر آپ کے دامن کو بھر دے گا۔ بس مالک تجھ سے دعا ہے کہ ہمیں آقا کی غلامی کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔